जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज जो है मलिक ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मलिक ऐवान साहब को अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी यूएसए नामज़द किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा ज़बरदस्त एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अलाक़ रहा है और हमने माज़ी में देखा है कि बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी पार्टीज़ बदलते रहे हैं। सबसे पहले मलिक अवन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने। जी, आपका शुक्रिया आसिम भाई, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और आपकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। और ख़ास तौर पे जो है आपने ये जो अभी लेटेस्ट डिजिटल जो जर्नलिज़्म है और सहाफ़त है, ये आपने इंट्रोड्यूस कराई है। अभी तो हर कोने से सहाफ़ी निकलते हैं, लेकिन आपने जो है ये लोगों को बताया कि जर्नलिज़्म किसे कहते हैं और ये कैसे किया जाता है। जी। चलिए, शुक्रिया आपका। ये बात वाशिंगटन और वर्जीनिया, मैरीलैंड, ट्राई स्टेट की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे टीवी चैनल ने स्टार्ट की और हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ ट्रेंड किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अपना खुद प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी जी, भी यही बेशक। ख्वाहिश होती है जी। कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनी जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमने देखा माज़ी में बहुत सारी सियासी जमातों ने ओवरसीज़ के चैप्टर खोले जिसमें आजकल एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी नज़र आई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमने कोई ऐसा वो नहीं देखा कि जिसमें कोई ऐसी गलत बात हो। आपको याद होगा माज़ी में एक प्रोटेस्ट के दौरान मेरे पे भी हमला किया गया और एक सियासी पार्टी के प्रेज़िडेंट ने। तो जब हम ओवरसीज़ में रहते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक-दूसरे के साथ भाईचारगी और दोस्त और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहें, ना कि मुल्क दुश्मन बन जाएँ। बेशक। क्योंकि जब यहाँ से बैठ के हम कोई गलत काम करते हैं तो वो इसी ज़मरे में आता है। तो खालिद ऐवान साहब को जब से मैं जानता हूँ, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं और मेरा ख़्याल है बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि एक ऐसे शख्स को एक ऐसी पोज़ीशन दी है जो जिसका मुझे नहीं पता माज़ी में कोई ऐसी कोई इनके लिए मैंने कोई बात सुनी हो। मलिक साहब, ये बताइए कि आपने इतने अरसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए हैं ओवरसीज़ में। आपका मकसद क्या रहा यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के अंदर होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या क्या क्या आपकी मसरूफ़ियात रही यहाँ पर? आसिम भाई, एक तो ये है कि मैं जब पहली दफ़ा अमेरिका में मैंने कदम रखा, तो मेरे साथ जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, शेख मंसूर अहमद साहब, जिनको जो है वो 8 साल जो है वो हब्ज़े बेजा में जनरल ज़िया की आमरीयत ने उनको जेल में रखा। और उसके बाद जो है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी, तो उन्होंने जो पहली स्पीच की, उस स्पीच में उन्होंने कहा कि जी जितने भी पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं उनको मैं रिहाई का ऐलान करती हूँ। तो उस वक़्त ये शेख मंसूर अहमद साहब जो है जेल से बाहर आए। तो इनको जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पोज़ीशंस ली। मैं इनके साथ पहली दफ़ा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया, क्योंकि मैं यंगेस्ट मेंबर था फॉरेन रिलेशंस कमेटी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मेरा कोई लकीली कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ही टीन एजेस में मुझे जो है वो स्पेन में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे जो है कुछ एरियाज थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे। मेरे गांव के लोगों ने वहाँ पे कुछ बिजनेस खोला हुआ था, तो मेरी कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा हो गया, जिसकी वजह से जब मैं पीपल्स पार्टी में आया तो मुझे जो है वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी में डिप्लोमेट्स के साथ जो है वो काम करने का मौका मिला। और उसके बाद जो है मैं जब यहाँ पे हम लोग आए उस वक़्त, क्योंकि शेख मंसूर अहमद साहब जो थे ये बहुत क्लोज़ली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम कर रहे थे। जिसमें जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। वो तमाम तकरीबन स्टेट्स के जितने भी लीडिंग जो है वो इदारे थे, इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ पे जाके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको बताया कि जी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत कितनी ज़रूरी है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान की मज़बूती के लिए खुदारा जो है वो जमहूरियत को सपोर्ट किया जाए। तो मौक़िफ़ तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है वो तस्लीम किया गया, मगर बदकिस्मती से उनकी जो जान है वो ही इस प्रोसेस में जो है वो उससे हाथ धोने पड़ बिल्कुल। गए।
تو میں شیخ منصور احمد صاحب کے ساتھ جب یہاں آیا تو ہمیں اسٹیٹ میں جو ہے وہ بلایا گیا، اور وہاں پہ جو پاکستان ڈیسک تھا اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک سٹنگ وہاں پہ رکھی گئی۔ پھر اس وقت ایک بہت ہی بابائے جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کے بڑے مانے ہوئے پروفیسر تھے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، پروفیسر اسٹیفن کوہن۔ تو یہ جو پروفیسر اسٹیفن کوہن تھے، یہ تو جنرل ایوب صاحب کے دور سے جو ہے کافی ان کو وہاں پہ جی ایچ کیو میں بھی بلایا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بڑی مدد کی تھی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے۔ کچھ کتابیں انہوں نے لکھی، اور پھر اسی طرح سے ہیریٹیج انسٹیٹیوٹ کی جو لیزا کرٹس ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس طرح سے۔ تو اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی سے تو میرا تعارف تھا ہی یاسم بھائی، اور پھر جو ہے یہاں پہ مجھے جو ہے وہ پریس میڈیا سیکریٹری کی جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئیں واشنگٹن ڈی سی میں۔ وہ تقریباً میں نے 8 سال جو ہے وہاں پہ کام کیا۔ ہم لوگوں نے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ہم نے جو ہے وہ پیجز بنائے، ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے، اور ہم نے جو ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک بڑی پروگریسو اور ایک لبرل پارٹی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بندے کا کس نسل سے تعلق ہے، کس قومیت سے تعلق ہے، تو ہم اس مشن کو لے کے آگے چلے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں اور تو ڈیجیٹل آج کل جو ہے ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے پیپلز پارٹی نہیں ہے آگے جتنی دوسری پارٹیز جو ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے ایکٹیو ہیں۔ ہم اسپیسز پہ دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے سے آتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی اسپیسز بنائیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ان کے لوگوں کو لے کر آئیں جو وہاں پر پاکستان کے اندر ایک امپورٹنٹ پوزیشن رکھتے ہوں، وہ سوالوں کے جواب دیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف دوسری سیاسی پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اس طریقے سے۔ تو آپ نے فیوچر میں کوئی ایسی چیز سوچی ہوئی ہے کہ آپ اسپیسز بھی کریں گے، سوشل میڈیا کو انگیج کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت سارے جو ادارے ہیں ان کا ایفیلیشن جو ہے وہ یہاں سے ہے، یو ایس اے سے ہے۔ جی بے شک بے شک۔ پاکستانی جو ہیں جو یہاں پر ہیں امریکن پاکستانی، وہ ہاسپٹل رن کر رہے ہیں وہاں پر، وہ دوسری بہت ساری چیزیں، این جی اوز جو ہیں جو غریبوں کی امداد کرتے ہیں، معذوروں کی مدد کرتے ہیں، وہ سب ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہیں۔ تو آگے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اصل میں ایک تو آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا شمار جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پائنیئرز میں ہوتا ہے صحافت کے، تو یقیناً آپ جیسے لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں، تو گائے بگائے جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائن بھی ضرور میں لوں گا، اور مجھے یقیناً چاہیے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے آپ نے جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے حوالے سے بھی کہا، اور میں آپ کی بات کو جو ہے وہ بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک دو ٹریجڈیز بڑی رہی ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ۔ پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں نا 1977 سے لے کے آج 2022 ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم نہیں بننے دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب جو بےچارے جو لوگ اس وقت جوان تھے، آپ یقین کریں کہ میں جب پیپلز پارٹی میں گیا اور ہم نے یوتھ کی جا کے حالت دیکھی، تو 50 سال کے لوگ جو ہے وہ یوتھ میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو گئیں اور وہ اقتدار میں آ ہی نہیں سکے، اور وہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے وہ صورتحال رہی۔ مگر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا بڑا فوکس ہے اس وقت، جو یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا جو یہ جیسے آپ نے اسپیسز کی بات کی، یا ٹویٹر کی بات کی، یا فیس بک ہے، یا یوٹیوب ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بھی ہم نے ایک پی 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 ڈیجیٹل کے نام سے ہم نے ٹیم بنائی ہے، اور ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہے ہیش ٹیگ چلائیں، آپ اس طرح سے کام کریں۔ اب جہاں تک دوسری پارٹیوں کی مثال ہے، تو اس میں بھجن کچھ پارٹیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ 100-200 بندے کو تنخواہ دے کے رکھا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کے لیے، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں۔
وہ پیسے دینے کی وجہ سے, اور اب میں آپ کو, اب دیکھیں باتیں لمبی کرنا چاہیں تو بندہ بڑی تقریر کر سکتا ہے. ایک بڑے مشہور صحافی ہیں جنرل ضیاء صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ان کا نام ہے ہارون الرشید. وہ اس مینٹیلٹی کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نہیں آنی چاہیے, چاہے جو مرضی اور آ جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہارون الرشید صاحب نے, آپ یوٹیوب پہ ان کا پروگرام دیکھیے گا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ اور بھٹو صاحب پہ کی ہے, لیکن آج تک میرے سے جو ہے پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے بدتمیزی نہیں کی. تو یہ بھائی جان ایک جو گراس روٹ لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, وہ اب دیکھیں ہمارا ایک پی ایس ایف ہمارا ونگ ہے, ٹھیک ہے, وہاں ان جو ہے ہمارے کارکنوں کی تربیت ہوتی ہے. ہماری تربیت میں ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ جی آپ بدتمیزی کریں یا آپ کسی کے ساتھ, آپ کو جو بھی پیپلز پارٹی کا ورکر نظر آئے گا وہ بہت ہی جو ہے وہ میچور لیول کے اوپر جو ہے یہ بچکانہ حرکتیں اور گالم گلوچ, یہ جو بھی اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کبھی بھی آپ کو اس میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کم از کم نظر نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی. لیکن ناظرین میں بتاتا چلوں, میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں, وہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں دنیا کو اور اپنے لوگوں کو دکھاؤں. انہوں نے ایک بڑے مشہور صحافی کا نام لے لیا, وہ مشہور کہاں ہیں, ہارون رشید صاحب. پاکستان کے اندر چند ایسے صحافی ہیں جو کہ صحافت کے نام پر دھبا بنتے جا رہے ہیں, اور ہمارے لیے باعث شرم ہوتے ہیں جو جس وقت وہ پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے پلاٹ نہیں لیا, اور پھر کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے 2 پلاٹ بیچ دیے. تو ان میں سے ایک اور صحافی تھے جنہوں نے ابھی بلاول بھٹو کے بلو ٹک رکھے ہوئے صحافی صاحب نے, انہوں نے لکھا کہ جی بلاول بھٹو جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں, وہ ڈرنک تھے. مطلب ہم صحافت کو نیلام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے ہمارے پاس کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی جنرل کرنل بریگیڈیئر ہمارے پر حاوی نہیں ہو سکتا. اور اب تو ویسے ہی جنرل صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب کسی بھی سیاسی معاملے میں جو ہے وہ ہماری انوالومنٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے, اور اللہ کرے پہ کہ باجوہ صاحب کا جو ضمیر جاگا ہے, مجھے صرف اس لیے خوشی ہے کہ اقتدار میں جاگ گیا. یوزلی لوگوں کی ضمیر اس وقت جاگتے ہیں جب وہ اقتدار سے نکل جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی پاور نہیں رہتی, چاہے وہ پولیس والے ہوں, چاہے وہ فوجی ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں. تو آخری سوال آپ سے ملک اوان صاحب یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایز اے جنرل سیکرٹری کیا سوچ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ کوئی 1-2 امپورٹنٹ چیزیں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنے والے ہیں. آصف بھائی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ اس میں کوشش ہے, اور اس میں ہم محنت بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ خالد عوان صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس بیررز جو تھے وہ تقریباً جو ہے 25 سے 30 سے پورے امریکہ میں, ٹھیک ہے. اب ہمارے جو آفس بیررز ہیں وہ کوئی 250 سے 300 تک خالی ہمارے آفس بیررز جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. اور بلاول صاحب بھی جب ابھی یہاں واشنگٹن کا دورہ کر کے گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ہمیں کچھ ڈائریکشن دی ہے کہ جی آپ جو ہے اپنی ممبرشپ ڈرائیو جو ہے اس کو بڑھائیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسی طرح سے آپ جو ہے یوتھ کو خاص طور پہ انہوں نے فوکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یوتھ کے جو ینگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی امریکن ڈائسپورا کے, ان کو آپ پارٹی میں جو ہے وہ لے کر آئیں. اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکشن ہے کہ جی اس میں جو ہے آپ ایک بڑے صاف طریقے سے بغیر جو ہے کوئی گالم گلوچ کے یا گند اچھالے ہوئے یا کیچڑ اچھالے ہوئے, اور خاص طور پہ جو ہے وہ ایک ہماری پارٹی کی لیگیسی ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے, جنرل ایوب صاحب سے اقتدار لیا, اس کو سیاسی طور پہ شکست دی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اس کے بعد جو ہے جنرل یحییٰ کو جو ہے اس سے اقتدار لیا, سیاسی طور پہ اس کو شکست, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے. پھر جو ہے جنرل ضیاء کی جو بدترین امریت تھی اس سے بھی قوم کو نجات دی پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور جنرل مشرف کو بھی جو ہے وہ اقتدار سے ہٹایا پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور جو یہ آمرانہ طاقتوں کے اور طلع ازماؤں کے جو ابھی نام نہاد لیڈر جو آگے آئے ہیں, ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اقتدار سے. تو یہ ایک بڑی طویل جنگ ہے, اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. تھینک یو سو مچ آپ کا جناب ملک اوان صاحب. آپ کا شکریہ جی, میں آپ کا مشکور ہوں آصف.
नाज़रीन अब देखते हैं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी ने अमेरिका के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है एक्टिवेट करने के लिए अपने लोगों को जो है नामज़द किया है, वो किस तरह काम करते हैं क्योंकि माज़ी में पीटीआई के लोगों ने जिस तरीके से अखलाकियात का जनाज़ा निकाला, लोगों पे एक जगह बैठना मुसीबत हो गया था और इसमें सारे लोग नहीं हैं, चंद लोग हैं, जो कि किसी भी जमात को ख़राब करने के लिए काफ़ी होते हैं और उन चंद लोगों पे नज़र रखना जमात का काम होता है। तो मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपने लोगों पे नज़र रखे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ़ पाकिस्तानी कहलाएँ, ना कि किसी सियासी जमात का मेंबर बन के लोगों को जो है आपस में लड़वाएँ। तो हमें उम्मीद है कि मलिक अमान साहब जो हैं वो अपनी सफ़ों में जो है नए लोगों को लेकर आएँगे, नए पाकिस्तानियों को लेकर आएँगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी वॉशिंगटन आसिम सिद्दीकी के साथ और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.